ایک بڑا اہم سوال ہے، واقعتاً بہت اہم ہے، کہ سود کا جو حرام ہونا ہے یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن سود کہتے کسے ہیں اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ فی زمانہ لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں نا، نام چینج کر لیا، خاص سود ہی رہے ہیں، پر کیا کہ وہ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے اس کا نام ایسا رکھ لیا کہ بھائی بس منافع ہے، یوں کر کے نا، نہ جانے نئے نئے نام رکھے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف بعضوں کا تو سود نہیں ہوتا، مگر اس کو لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی کی غلط گائیڈنس کی وجہ سے اس کو سود سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر خواہ اس کو چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا کسی قسم کے اس کے حرام ہونے کا۔ تو دونوں صورتوں کی میں چاہوں گا حضرت وضاحت فرما دیں۔ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم سود کا کانسیپٹ سمجھ لیں۔ بہت اچھی بات۔ کہ سود کا کانسیپٹ جو شریعت نے دیا ہے، جو تعریف شریعت نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ مالی معاملہ کرتے وقت ایسی زیادتی جس کے اگینسٹ کوئی چیز نہ مل رہی ہو، جس کے اگینسٹ کوئی مال موجود نہ ہو، اور یہ زیادتی جو وہ شرط ٹھہرا لی جائے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کو 50,000 روپے آپ نے دیے جی، اور 50,000 دینے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ جب تم ریٹرن کرو گے نا تو تم مجھے 55,000 روپے دو گے۔ صحیح۔ تو یہ جو اضافی 5,000 ہیں یہ شرط بھی لگا دیا، اور اس 5,000 کے اگینسٹ کچھ بھی آپ اس کو فائدہ نہیں دے رہے۔ 50,000 کے اگینسٹ تو 50,000 ہیں، 5,000 روپے اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ 5,000 جو ہے نا یہ سود کہلائیں گے۔ 50,000 سود نہیں، یہ 5,000 سود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف کے روشنی میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ آپ نے قرض رکھا ہے، اپنی رقم دی ہے، سامنے والا اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے اگینسٹ آپ کو بینیفٹ مل رہے ہیں، تو وہ سود ہے۔ فکسڈ بینیفٹس جو مل رہے ہیں وہ سود ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے کہیں پہ کوئی پیسہ رکھوایا کسی آفر کے اندر، آپ کو کیش بیک مل رہا ہے۔ اب یہ جو آپ پیسہ رکھوا رہے ہیں، کہیں بینک میں رکھوا رہے ہیں یا کسی اور جگہ پہ آپ رکھوا رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ آپ کو جو فکس اماؤنٹ مل رہی ہے وہ کس بدلے میں مل رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے وہاں پہ پیسہ رکھوایا اور وہ پیسہ وہ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ سود کہلائے گا جو آپ کو اضافی چیز مل رہی ہے۔ دوسرا ایک کانسیپٹ یہ کہ بعضوں کا جو سود نہیں ہوتا، اس میں ایک ایگزامپل دوں گا جو عوام کے ذہن میں کنفیوژن ہے، قسطوں کا کاروبار۔ جی، جیسے مثال کے طور پر 10,000 کی بائک ہے، اگر آپ فوری طور پہ پیمنٹ کریں گے تو 10,000 کی ہے کیش پیمنٹ پہ، اور اگر آپ قسطوں پہ پے کریں گے انسٹالمنٹ پہ تو یہی بائک 15,000 کی ملے گی، تو لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سود نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بائک جو ہے وہ 10,000 کی ہے اور یہی بائک 15,000 کی ہے، بالکل ٹھیک۔ پیسے ابھی دو یا بعد میں دو، یہ آفر آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو اضافی 5,000 جو لیے جا رہے ہیں وہ کس کے بدلے میں ہے؟ بائک کے بدلے میں ہی ہے نا۔ بالکل، بائک کے بدلے میں۔ وہ بس یہ ہو گیا کہ بائک کی قیمت میں اضافہ کر دیا، بالکل تو ٹھیک ہے۔ یہ سود نہیں ہے، اس لیے اس کو سود نہ سمجھا جائے۔ اور دوسرا یہاں پہ میں نے شرط یہ ذکر کی کہ اگر شرط ٹھہرا لیا کہ میں نے 50,000 دیے ہیں تو آپ کو 55 ہی دینے ہیں، نہیں دو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ سود ہے۔ اگر شرط نہیں ٹھہرا ہے، سامنے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے تو یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی سے قرض دو تو اس کو بہتر انداز میں لوٹاؤ۔ بہت اچھے۔ اور بہتر انداز سے لوٹانے کا طریقہ کار یہ کہ وہ مطالبہ نہیں کر رہا تو تم اس میں اضافہ کر کے اس کو دے دو، تو یہ مستحب ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھائی برکت تو حلال میں ہے، ہاں یہ حرام آپ کو اگر بظاہر زیادہ آ بھی جائے نا، اور وہ بھی سود کے ذریعے، اللہ اکبر، کیسے نکلتا ہے پھر لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کبھی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، کبھی بندہ خود بستر پہ پڑ جاتا ہے، اور لاکھوں نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے، حرام سے بچنا ہے، اور حلال طیب پاکیزہ رزق کی کوشش کرنی ہے، اس کے حصول کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو برکت اور خیر رکھا ہے نا، یقین کریں وہ اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں کہ حلال میں ہی برکت ہے اور شریعت کی پابندی میں ہی برکت